السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی کی نظر لگ گئی، بچہ اچانک بیمار ہو گیا، کاروبار رک گیا، چیزیں بغیر وجہ ٹوٹنے لگی؟ یہ سب ہو سکتا ہے نظر بد، ایول آئی کی وجہ سے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ نظر بد کیا ہے، اس کی علامات کیا ہیں، اور قرآن و حدیث سے اس کا مؤثر علاج کیا ہے۔ اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ اور آپ کے پیارے اس نقصان دہ روحانی اثر سے محفوظ رہ سکیں۔ نظر بد کا مفہوم اور تعریف۔ لغوی معنی: نظر کا مطلب ہے دیکھنا اور بد کا مطلب ہے برا، یعنی ایسی نظر جو نقصان کا باعث بنے۔ اگر اسلامی اصطلاح میں دیکھا جائے تو نظر بد ایسی حسد بھری یا تعجب والی نظر ہے جو کسی انسان، بچے، مال یا نعمت پر منفی روحانی اثر ڈالتی ہے۔ یہ نظر حسد، تعجب یا کینہ کی وجہ سے بھی لگ سکتی ہے، چاہے ارادہ ہو یا نہ ہو۔ نظر بد کا تعلق دل کے حسد سے ہوتا ہے جو آنکھ کے ذریعے اثر انداز ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حسد سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی ہے۔ نظر بد کی حقیقت قرآن کی روشنی میں۔ سورہ فلق کی آیت نمبر 5، وَمِن شَرٍ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد، اور حسد کرنے والوں کے شر سے جب وہ حسد کریں۔ یہ آیت نظر بد کی حقیقی بنیاد یعنی حسد کو ظاہر کرتی ہے جو شیطانی عمل ہے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 67، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ، تاکہ لوگوں کی نظر نہ لگے۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں نظر بد یعنی حسد بھری نظر یا ناپسندیدہ نگاہ جس سے انسان، بچہ یا چیز متاثر ہو سکتی ہے۔ اسلام میں اس کا تصور پایا جاتا ہے اور اس کی حقیقت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5740 میں ہے، العین الحق، نظر بد برحق ہے۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ نظر بد کو وہم یا توہم پرستی نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2188 میں کہا گیا، اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے سکتی ہے تو وہ نظر بد ہوتی۔ نظر بد ایک حقیقی اثر رکھتی ہے جو صحت، مال، عزت اور روح پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ نظر بد کی علامات۔ طبی تشخیص سے ماورا کچھ روحانی علامات جو نظر بد کی طرف اشارہ کر سکتی ہیں: اچانک اور بغیر سبب کے بیماری، بچوں کا مسلسل رونا یا سونا نہ آنا، رزق یا کاروبار میں رکاوٹ، ذہنی دباؤ، پریشانی یا نیند کا نہ آنا، کسی چیز کا بار بار خراب ہونا، خوشیوں کے موقع پر بلا وجہ نقصان ہونا۔ نوٹ: ہمیشہ طبی اور روحانی دونوں پہلوؤں کا جائزہ لینا چاہیے۔ نظر بد سے بچاؤ اور علاج۔ سورہ فلق و سورہ ناس، معوذتین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام معوذتین پڑھ کر اپنے آپ پر دم فرماتے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2708 میں کہا گیا، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہر نماز کے بعد سونے سے پہلے پڑھیں۔ دعا برائے حفاظت، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2708 ہے۔ صبح شام 3 بار پڑھنا مفید ہے۔ بچوں کے لیے دم کی دعا، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3371 میں ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لائمہ۔ دم کرنے کا طریقہ: پانی یا تیل پر سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور ناس پڑھ کر دم کریں یا پھر پئیں یا جسم پر لگائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما پر دعا پڑھ کر دم کیا کرتے تھے۔ اسی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نظر بد انسان کی زندگی، صحت اور تقدیر پر اثر انداز ہو سکتی ہے اللہ کی مشیت کے ساتھ۔ نظر بد سے حفاظت۔ نظر بد کو وہم نہیں، ایک حقیقت ہے، اور اس کا علاج صرف اللہ کی طرف رجوع، قرآن کی تلاوت اور سنت کے مطابق دعاؤں میں ہے۔ اگر ہم اللہ پر توکل کریں، ذکر کریں، اپنی اور اپنے بچوں کی روزانہ روحانی حفاظت کریں اور حسد سے بچیں تو انشاءاللہ ہم اس کے شر سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو فائدہ مند لگا ہو تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ دوسرے بھی اس اہم معلومات سے فائدہ اٹھا سکیں۔